الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والطاهرين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا آمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت بانی جامعہ اسلامیہ شیخ الاسلام والمسلمین علیہ السلام امام اہل سنت حافظ محمد انور اللہ شاہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان ارشاد فرماتے ہیں: اے درود پاک میں ذکر شاہی عالی مقام ہر طرح سے اس کا خالق کو ہے. منظور اہتمام بےتقامی کو درود اس وقت عالم پر مقام ہے. اے فرشتے دائماً مشغول جسم تمام، ایسے طاعت ہوگی جس میں ہو حق کی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ بابا بلند شریف میں لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے کہ جو دنیا میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے، حشر کے میدان میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب رہے گا. آئیے سب مل کر کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ درود اسلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے آواز بلند: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نویت سنت الاعتقاد. اسی طرح ملت اسلامیہ میں نے ابھی بھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے: فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کیا کرو. قربانی چونکہ عید الاضحیٰ کا موقع ہے، آج چکے ہیں ذی الحج کی 2 تاریخ ہے. آنے والے 7 تاریخ کو بھی یعنی ہفتے کے دن عید الاضحیٰ بقرعید کا دن ہوگا. اس مہینے کے اندر جو مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے وہ ہے قربانی کرنا. قربانی کون کرنا؟ کیا ہر مسلمان پہ قربانی واجب ہے؟ فرمایا نہیں. جو صاحب نصاب ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ یہ اپنے مال سے یہ قربانی کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری جو قربانی ہے نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. ایسا اگر پہنچتا ہے تو صرف تقوی یعنی اللہ سے خوف، اللہ کی اطاعت کا جذبہ، اللہ کے احکامات کی جو ہے عمل آوری، اس پر عمل آوری جو اتنا جذبہ ہے مسلمانوں میں، اس کو جو دیکھا جاتا ہے. آپ قربانی کر رہے ہیں، گوشت بھی آپ کے پاس ہے، جانور کی ہر چیز آپ کے استعمال کے لیے ہے، پھر آپ اللہ کے لیے
قربانی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر فرمایا گیا یعنی جس ڈر کے ساتھ، جس خوف کے ساتھ آپ اللہ کے حکم پر عمل آوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے یہ میری بات مانتا ہے یا نہیں مانتا، میرے حکم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس چیز کو جو دیکھا جاتا ہے اور اسی کو جو تقویٰ کہتے ہیں۔ بڑے جو اہتمام کے ساتھ قربانی کرنا ہے، اور یہ ہر مسلمان پہ نہیں بلکہ اس مسلمان پہ جو صاحب نصاب تھا، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر جس کے پاس سونا چاندی وغیرہ مال ہے، تو وہ اپنے مال میں سے جو قربانی ادا کرے، کتنا مال رہے جو صاحب نصاب ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے زکوٰۃ کے معاملے میں بتایا گیا 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا ان میں سے کسی ایک مد، کسی ایک نصاب کے اتنے برابر پیسہ اگر کسی کے پاس ہو تو اس پر یہ قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً مثال کے طور پہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے دور میں جو تقریباً 1000 روپے تولہ چاندی چل رہی ہے، یعنی 52,500 روپے اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ اپنے مال میں سے جو ہے قربانی ادا کرے، اور یہ قربانی جو ہے واجب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن اگر کوئی شخص قربانی نہ دے کر کے دنیا بھر کے پیسے غریبوں میں بانٹنا چاہتا ہے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا قربانی دینے میں۔ قربانی ہی کرنا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی کوئی بیمار ہے اس کو میں پیسے دے دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ کوئی غریب بچے کی شادی ہے اس میں میں پیسے دے دیتا ہوں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے 30, 35, 25 ہزار کا جانور کہاں خرید کے لاؤ، 25,000 کسی کے کام میں آ جا دینا، تو فرمایا گیا کہ نہیں، مسلم جو قربانی کرنے میں یہی زیادہ ثواب ہے، قربانی کرنے سے بڑھ کر کے اور کسی عمل کے اندر ثواب نہیں۔ اس چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ ملت اسلامیہ اب قربانی جو ہے جس جانور کی کر رہے ہیں اس کے بھی جو اقسام بیان فرمائے گئے ہیں کہ بڑے جانوروں میں اونٹ ہے، اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، بیل، گائے، بھینس وغیرہ ان کی جو قربانی ہوتی ہے، اور بکرا، بکری، مینڈا، مینڈی اس کی وہ جو قربانی ہوتی ہے۔ ابھی 8 قسم کے جانور جو ہیں ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اگر کوئی ہرن کی قربانی دینا چاہ رہا نہیں دے سکتا، کوئی گھوڑے کی قربانی دینا چاہ رہا نہیں دے سکتا، کوئی اگر جو مرغی کاٹ کر کے قربانی میں شامل ہو جاتا ہوں نہیں۔ یہ جو جانور جو بیان کیے گئے ہیں، اونٹ کی قربانی ہوتی ہے، بیل یا گائے بھینس کی قربانی ہوتی ہے مرغی کی، اور اسی طرح جو مینڈا، مینڈی، بکرا، بکری ان میں سے کسی بھی جانور کی قربانی جو ہے چلتی ہے۔ اور ایک شخص کی طرف سے اگر چھوٹا جانور ہے بکرا یا بکری، ایک شخص کی وجہ سے ایک طرف سے ایک جانور، اور بڑے جانوروں کے اندر بیل میں، گائے میں یا اونٹ کے اندر 7 لوگ جو اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی اس طرف سے جو قربانی ہوتی ہے۔ لیکن آج ایک جو ذہن جو چلایا جا رہا ہے کہ 7 کی طرف سے ایک بکرا اگر قربانی دے دے تو بھی ہو جاتا، نہیں، یہ غلط ہے۔ غلط باتیں جو یہ پھیلائی جا رہی ہیں، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی جانور، ایک شخص کی طرف سے ایک ہی حصہ جو منتخب ہوگا، ایک جانور لے کر کے جو پورے گھر والوں کی طرف سے اگر دیں گے تو اس میں کسی ایک کی ہوگی، لیکن باقی سارے لوگوں کی جو قربانی، ان کا وزن، ان کا بوجھ انہیں کے ساتھ جو باقی رہے گا، جو حشر کے دن ان کو حساب و کتاب یہ دینا پڑے گا۔ جانور یہ صحیح سالم ہونا چاہیے، بڑے جانوروں کی عمر جو ہے 2 سال سے کم نہ ہو، چھوٹے جانور جو ہے بکرا، بکری وغیرہ 1 سال سے کم نہ ہو۔
یہ لازم ضروری یہ دیکھیں. بعض دفعہ کیا دیکھنے میں آتا ہے کہ چھوٹے جانور رہتے ہیں, کم پیسہ میں مل جا رہے ہیں کر کے جو لوگ اس کو خرید کر کے قربانی دیتے ہیں, وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے کہ تمہارا گوشت تمہارا خون تمہارے پاس ہی رہا, پھر اللہ کے پاس کیا پہنچ رہا؟ تقویٰ, یعنی اس کی اطاعت کا جذبہ تمہارے اندر کتنا ہے, یعنی اللہ کی بات کو ماننے کا جذبہ کتنا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو کیا فرمایا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے 2 سال سے بڑا جانور 2 سال سے کم نہ ہو, اور آپ جو کوئی بھی ایک جانور لا کر کے ذبح کرتے رہے تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا جذبہ کہاں ہے؟ اللہ کی بات کہاں مان رہے ہو؟ کسی بھی ایک جانور کو ایک کم قیمت میں آ کے آپ ڈالیے قربانی نہیں کر دی. بعض ناواقف کو لوگ جن کو پتہ نہیں ہے, ایسے لوگ جو بڑے جانور بالکل جو سال بھر کا بھی نہیں رہتا ان کا, اس کو جو لاکھ کے جو ذبح کرتے رہتے, ساتھ کر کے 7 افراد کی طرف سے نام پڑھ کر کے جو اس کو ذبح کرتے رہتے. یہ نہیں ہوتا ہے. آپ جب آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کیا تقویٰ ہی دیکھ رہا ہے, یعنی آپ اللہ کے حکم کو کہاں تک عمل کر رہے ہیں, اس پر کہاں تک عمل کر رہے ہیں. یہ تو جو آدھا کر رہے ہیں آدھا نہیں کر رہے ہیں. جانور تو آپ دے رہے ہیں لیکن اس کے لیے جو شرائط بیان کیے گئے ہیں, سب سے پہلے جو چیز ہے اس کی عمر 2 سال سے کم کا نہ ہو, بڑا جانور ہو, اگر چھوٹا ہو تو سال بھر سے کم نہ ہو. ہاں البتہ یہ مینڈھوں کے اندر بولا گیا اگر انہیں دکھنے میں دمدار ہے اور جو ہے مرتیلا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سال بھر سے بڑھ کر کے ہے, تو پھر آپ صرف مینڈے کے اندر اس کو جو آپ لے سکتے ہیں, یعنی بال وغیرہ رکھ کے رہنے سے بڑے جانور کی طرح دکھ کے آ رہا ہے, اس کو آپ نے ذبح کر دے سکتے. ورنہ جو مکمل 2 سال ہونے کے بعد بڑا جانور اور چھوٹا جانور 1 سال ہونے کے بعد ہی یہ قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے. شرائط جو ہے نا اس پر آپ عمل کرنا, اس کے اوپر آپ جو عمل پیرا ہوگا. جانور جو ہے صحیح سالم ہو, یعنی اس کے دانت پورے مکمل ہو, اس کے دانتوں کو نہیں دیکھنا, انہیں اندھا نہ ہو, انہیں پیرا نہ ہو. تو اندھا جو ہے اس کے سامنے گھاس ڈال کر کے دیکھنا کہ اگر انہیں چل رہا ہے مطلب یہ رہتا ہے کہ اس کو دکھائی دے رہا. بہرا اس طرح ہو جائے فقہائے کرام کہ اس کو ہکالنے سے بلانے سے بھی حرکت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, چل رہا ہے تو سمجھیے اس کو جو سنے آ رہا ہے. اتنا دبلا لانبر کہ بالکل جو ہے اس کی ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں ہے, ایسے جانور کی قربانی بھی جو نہیں ہوتی, بلکہ جو ہے دکھنے میں اچھا ہو اور تر و تازہ ہو, اس طرح کے جانور کو جو ہے خریدنے کی جو ترغیب دی گئی, اور اسی کو جو ہے خریدنا ہے اور اسی کو جو اللہ کی راہ میں جو قربانی دینے کا. رسیدان ملت اسلامیہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی دیتا ہے یا اس کے نام سے جانور جو ذبح ہوتا ہے, جیسے ہی وہ اس کا گلا کرتا ہے اور خون باہر نکل کر کے بہنے لگتا ہے اور زمین پر وہ خطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی دینے والے کے گناہ کو جو معاف فرما دیتا ہے. کتنی بڑی جو نیکی کا کام. اور فرمایا گیا کہ کل حشر کے دن جب پولیس رات پر سے گزرنے کا وقت آئے گا, لوگ وہاں پر ٹھہرے جو سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح اس پل کو جو پار کرنا, کیونکہ وہ جو پل ہوگا دوزخ میں بنا ہوگا, بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز. لوگ کھڑے ہو کر کے جو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ جب گنہگار اس پر سے جو گزریں گے تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر کے جو دوزخ کے اندر گرتے چلے جائیں گے. ہیبت کا جو معمول ہوگا, رہے گا, ڈر اور خوف کا جو معمول رہے گا. عزیزان ملت اسلامیہ اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ جو جانور جو دنیا میں جو قربانی کیا کرتے تھے مسلمان, وہ جانور وہاں پر پیش کیے جائیں گے. جس کی جو قربانی ہوگی اس پر وہ سوار ہو کر کے اس جانور پہ اس پھول کو جو پاک کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ اس لیے قربانی جو بڑی عقیدت کے ساتھ کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ قبول ہو جائے یقین جانیے کہ یہ پلسرات کے اوپر سے گزرنے کا جو کبھی ذریعہ کچھ شخص کے لیے بن جائے گا, بشرطے کہ جو قبول ہونا, کیونکہ نیت کا عمل کا جو دار و مدار
انسان کی نیت کے اوپر جو ہے رکھا گیا. اگر وہ شخص جو ہے قربانی اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے جو ثواب حاصل کر لے, اس سے گوشت حاصل کر لے, تو بالکل بھی اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی. قربانی سے صرف نیت اللہ کی رضا ہونا چاہیے, اللہ کی خدمتی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اللہ کی راہ میں جو قربانی کر رہا ہوں. چونکہ یہ خوشنودی کا معاملہ ہے اور اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو گے اس وقت تک تم نیکی کو نہ پا سکو گے. اب چونکہ پسندیدہ چیز کا جو ذکر آیا ہے تو فقہاء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس جانور کی آپ قربانی دے رہے ہیں وہ جانور تمہارا اگر پسندیدہ ہے تو اور بھی زیادہ جو ثواب آپ کو دیا جائے گا. یعنی بڑی محبت سے, بڑے نازوں کے ساتھ آپ نے اس کو پال کر کے جو بڑا کیا, خصوصیت کے ساتھ صرف اس لیے پالا کہ جب یہ قربانی کے قابل ہو جائے گا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. راشدہ ملت اسلامیہ, جب بندہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو جب دیتا ہے, اللہ کی راہ میں جب قربان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بے حد اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو جو ثواب کو جو بڑھ کر کے جو عطا فرماتا ہے. تو لہٰذا جو اگر آپ قربانی جو جانور پالے نہ ہو, کم از کم جو ذبح کرنے سے پہلے اسے اتنی محبت اور شفقت سے پیش آؤ تاکہ وہ آپ سے جو مانوس ہو جائے اور اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھ جائے, پھر اس کے بعد آپ قربانی کرو. محترم سامعین کرام, قربانی جو یہ واجب عمل ہے اور واجب جو ہوتا ہے جس کا درجہ فرض کے بعد ہے, اور فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں حشر کے دن انسان سے فرض کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور واجب کے بارے میں بھی یہ سوال ہوگا. اگرچہ کہ واجب جو فرض سے کم درجہ رکھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کرے تو بھی چلتا, نہیں کرے تو بھی چلتا, ایسا نہیں ہے. کرنا ہی ہے, ورنہ جو حشر کے دن پوچھ ہوگی. اگر اللہ نے جو مسلمانوں کو صاحب نصاب بنایا, مال سے جو نوازا ہے, تو وہ ضرور ضرور جو قربانی جو کرے, قربانی کا جو اہتمام کرے. لیکن آج جو ہمارے اندر جو ماحول جو بنتا جا رہا ہے, یہ اسلام کے ہر ایک عمل سے جو مسلمان آج آہستہ آہستہ دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر سے نماز پڑھنے کا ماحول جو ختم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے درمیان میں سے روزے رکھنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے. گھر کا گھر سارا کا سارا جو نماز کا پابند ہے, نہ روزے کا پابند ہے. دنیا بھر کی جو کمائی ہماری جو ہوتی ہے, لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کا, غربا میں خیرات کرنے کا جب مسئلہ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں پر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کافی افسوس, ملتے رہ جاتے ہیں, صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں کہ ارے اتنا حساب بنتا ہے, اتنا نکالنا ہے. رسیدان ملت اسلامیہ, کون سا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر مسلمان آج غفلت کے شکار نہ ہو, بالکل جو دین سے آج جو دور ہوتے جا رہے ہیں. رسیدان ملت اسلامیہ, اب یہ بھی ایک نئی چیز جو مسلمانوں کے اندر جو پھیل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک جانور سارے گھر کی طرف سے, سارے خاندان کی طرف سے جو کافی ہو جاتا ہے. اگر واقعی میں مسئلہ اگر ایسا ہی ہے, سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے, تو پھر ایسا کر لینا, پورے گاؤں میں سے ایک ہی جانور قربانی کر دینا, پورے گاؤں میں سے ہو جائے گا. پورے محلے والے مل کے ایک جانور لانا, ایک بکرا لا کے ذبح کر دینا, سب بری سما ہوتا ہے. دین کا جو مذاق بنایا جا رہا ہے, اسلام کا جو مذاق بنایا جا رہا ہے. محترم سامعین کرام, کہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہو کہ ایک جانور جو پورے گھر کی طرف سے جو کافی ہو جائے. اتنا جو بچکانا جو مذاق, 1400 سال سے مسلمان کس چیز پر عمل کرتے ہوئے آ رہے تھے, آج جو دین کو جو مذاق بنایا جا رہا ہے. آج مسلمان کون سا ایسا مسئلہ جس کے اندر جو ہے اختلافات پیدا نہ کر رہے ہیں. آج نماز کو اگر ہم آتے ہیں تو یہاں پر بھی مسلمان یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جو یہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے. کب بتایا گیا تھا کہ نماز کے لیے ٹوپی ضروری ہے؟ کبھی تو ایسا نہیں سکھایا گیا. اس کو نماز کے آداب میں جو بیان فرمایا گیا ہے کہ صاف ستھرے کپڑے پہنو, سر پر ٹوپی لگاؤ, بڑی عقیدت کے ساتھ, خوشو خوشو کے ساتھ, احترام کے ساتھ جو مسجد کو آؤ, اس طرح جو سکھایا, اس کے آداب سکھائے گئے تھے. آپ کے لیے نہیں بتایا گیا کہ ٹوپی لگانا ہی ضروری ہے. اگر آپ ٹوپی لگا کر کے بغیر لگائے کہ نماز میں جائیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی کر کے ایسا تو نہیں سکھایا گیا. یعنی ہر چیز کے اندر کون سا جو مسئلہ جو چھوڑا جا رہا ہے. سیدھا ملت اسلامیہ نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات بھی پیدا کرتی ہے. ساری دنیا جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے لگی, تو آج ایک ماحول ایسا چلایا جا رہا ہے کہ سینے پر عورتوں کی طرح بھی ہاتھ باندھ رہے ہو. بالکل یعنی
ایسا ماحول بنا دو کہ مسلمان کشمکش میں پڑ جائے، کنفیوژن میں جو آ جائے، اور یا تو وہ دین کی طرف مائل ہو یا پھر دین سے دور ہو جائے۔ تو آج نوجوانوں کو یہی ذہن بنتا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے اختلافات، یہاں گئے تو کرکری، وہاں گئے تو کرکری، اس سے بجائے جو ہے مسجد کو جانا ہی چھوڑ دیں، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ اس طرح جو ہے نئی نسل نوجوان طبقہ یہ سوچ رہا ہے۔ مسجدان ملت اسلامیہ آپ روزوں کے وقت پہ بھی یہ دیکھ لیجیے، اس طبقے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ سارے مسلمان ایک وقت میں روزہ کھولتے ہیں، یہ سب سے ہٹ کر کے جو ہے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے جو روزہ کھولتے ہیں۔ کون سی چیز کو جو چھوڑ رہے ہیں؟ عصر کی نماز الگ وقت میں، مغرب کی نماز الگ وقت میں، نمازوں کا یہ حال ہے، روزوں کا جو ہے وہ حال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے شادیوں کے اندر جو یہ نیا فیشن جو چل رہا ہے، نیا فیشن چل رہا ہے کہ صبح عمل، شام میں اسی دن جو ولیمہ، اس طرح کا جو فیشن جو چلایا جا رہا ہے۔ ورنہ اب تک جو یہ ہوتا تھا کہ شب زباب کے بعد جو یہ ولیمہ کیا جائے، لیکن عقیدہ ملت اسلامیہ اس کے اندر بھی کوئی نیا رواج ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ، عورتوں کو ہمیشہ ترغیب دلائی گئی کہ عورت کی نماز کیا معنی رکھتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عورت یہ گھر کے سامنے اس کا جو دیوان خانہ ہے، اس میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے گھر کے اندر حال میں جو پڑھنے میں اس کو زیادہ ثواب۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اگر حال کے اندر بھی اگر کوئی اندرونی اگر کوئی کمرہ ہے تو حال میں پڑھنے سے زیادہ بہتر اپنے کمرے میں اندر جا کر کے جو نماز ادا کرے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس گھر میں تہخانہ ہے، نیچے ایک تہخانہ ہے، الگ سے جو کمرہ بنا ہوا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اندر کے کمرے میں سے پڑھنے سے زیادہ ثواب عورت کو اندر تہخانے میں جا کر کے جو نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس سے؟ کیا یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تم بھی جو شانہ بشانہ مردوں کے مسجدوں میں آؤ اور مسجدوں میں جو نماز ادا کرو؟ مسجدان ملت اسلامیہ پہلے سے ایک ماحول جو بنایا گیا تھا کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں نمازیں ادا کریں، لیکن آج کیا جو یہ فیشن چل رہا ہے، آج یہی فیشن چل رہا ہے کہ جو وہ بھی جو مسجدوں کو آئے، وہ بھی جو مسجد مردوں کی طرح جو صفیں بنا کر کے جو گھروں سے باہر نکلے اور صفیں بنا کر کے جو مسجدوں کے اندر آ کر کے جو نماز ادا کریں۔ نماز مسجد میں پڑھنے کی عورت کو اجازت ہے، کوئی ممانعات نہیں ہے، لیکن ترغیب کس چیز کی دلائی گئی؟ ترغیب کس چیز سے دلائی گئی؟ اس کے برخلاف آپ مرد حضرات کے متعلق سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان مردوں کو ناپسند فرمایا کرتے تھے جو گھروں میں نماز پڑھتے، حضور فرماتے ہیں اگر مجھے بچے عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان مردوں کو ان گھروں میں ڈال کر کے آگ لگا دیتا جو مسجد کو چھوڑ کر کے جو گھر میں نماز پڑھتا۔ یعنی مرد کو فرمایا جا رہا ہے کہ تو مسجد میں آ کر کے نماز پڑھو، عورت کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ تو گھر کے تہخانے میں جا کر کے نماز پڑھو۔ اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی عورتیں چھپ کر کے نماز پڑھے اور مرد حضرات علانیہ باہر آ کر کے نماز پڑھے، مرد عورت سب مسجد میں آ کر کے نماز پڑھے، ایسی ترغیب نہیں دلائی گئی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہاں اجازت ہے، آپ اگر سفر میں عورت جو کہیں ٹھکانا نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے کہ جہاں نماز پڑھ سکے، وہ مسجد میں آ کر کے کونے میں سے جو کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے، کوئی ممانعات نہیں ہے اس کو۔ لیکن ترغیب جو دلائی گئی ہے اس کا کیا، جو اہمیت دلائی گئی ہے اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ محترم سامعین کرام، ایک آدھ مجھے مسئلہ نہیں، ہر ایک مسئلے کے اندر آج لوگ جو اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ 1400 سال سے مسلمان جس چیز پر عمل کرتے آ رہے تھے، اس کے اندر جو اختلافات پیدا کر کے محض منشا ان کا یہی ہے کہ مسلمانوں کو دین سے جو دور کر دیا جائے، مسلمان دین سے متنفر ہو جائے، اور جو اس طرح جو گمراہی کے دلدل میں جو پھنسا چلا جائے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آج جو واٹس ایپ پہ جو وائرل کیا جا رہا ہے، ایک جانور کافی، ایک جانور کافی، اللہ ایک جانور اس کافی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کی طرف سے، ہر صاحب نصاب کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ہونا لازم ضروری ہے۔ اگر کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن ثواب پائیں گے، اگر نہ کر کے جو غفلت کے شکار ہوتے ہیں تو قیامت میں جواب بھی انہیں حضرات کو دینا پڑے گا جو قربانی دینے میں جو کاہلی کیے تھے، لاپرواہی اور سستی کا جو مظاہرہ کیے تھے۔ بہرحال قربانی جو اللہ سے قرب حاصل کرنے کا قوی ذریعہ ہے۔ ہر مسلمان اگر صاحب نصاب ہے، استطاعت رکھتا ہے قربانی دینے کی، ضرور وہ قربانی ادا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا ہم کہتے ہیں سنتے ہیں اس سے کئی زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت ادا نہ کریں اس میں